نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. معزز حضرات، آج کا جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن مقدس کی نسبت سے ہے. قرآن مقدس و عظیم کتاب ہے جو سب کتابوں میں سب سے اونچی کتاب ہے. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے. یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے. ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جس میں جب تک ہماری جان ہے. قرآن مقدس ایک ایسی قرآن ہے جو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا جب سے بنی ہے تب سے اور آخرت تک قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر اس قرآن کو انسان سچے دل سے پڑھ لے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پالے گا اور اللہ رب العزت کو اپنا خدا مان لے گا اگر اس قرآن کو سچے دل سے پڑھ لے. لیکن یہ قرآن تمام انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے اس قرآن کا. اس قرآن کو اللہ رب العزت نے جب پہاڑ پر نازل کیا تو پہاڑ نے انکار کر دیا. اس قرآن کو جب اللہ رب العزت نے زمین پر نازل کیا تو زمین نے انکار کر دیا. اسی طریقے سے دریاؤں اور سمندروں نے بھی انکار کیا. اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز نے انکار کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان پر اس قرآن کو نازل کیا، انسان نے اس قرآن کو اپنایا اور اپنایا ہی نہیں، اس کے 30 پارے کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا. یہ آج سے نہیں 1450 سال سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے. اتنا موٹا اور 30 پارہ ہونے کے باوجود بھی اس کے ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر حافظ قرآن ایک سے بڑھ کر کے ایک حافظ قرآن ہوئے ہیں. ایسے حافظ قرآن ہوئے ہیں کہ آپ ایک آیت پورے قرآن سے کہیں پڑھیے، آپ اس کو کہیے کہ الٹا پڑھیں، آپ پڑھیے کہیں سے اور کہیں کہ اس کے آگے سے پڑھیں. ایسے بھی حافظ قرآن ہوئے. ایک آیت پڑھیں، آپ کہیں اس کے آگے سے پڑھیں، وہ حافظ قرآن اس کے آگے سے نہیں پڑھنا شروع کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر ایسے حافظ قرآن ہوئے کہ آپ ان کو سن کر کے عش کر اٹھیں گے. لیکن اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی برکت کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اسی لیے پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو مٹانا چاہا اور سوویت یونین نے اور اس وقت جو روس کی سپر پاور طاقت تھی اس نے اس قرآن کو اپنے ملک سے مٹانا چاہا لیکن وہ نہیں مٹا پائے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب جہان دیدہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں روس کا سفر کیا اور ملک روس کے اندر گیا اور جب وہاں پر جنگ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد گیا اور مسلمانوں کو نحس کرنے کے بعد گیا اور وہاں پر مسلمانوں سے ملا. ان کی مسجدوں کو برباد کر دیا گیا، ان کی کتابوں کو برباد کر دیا گیا، مسلمانوں کو برباد کر دیا گیا. لیکن جب میں وہاں پہنچا اور وہاں کے معصوم بچوں سے قرآن سننا چاہا، قرآن کا کوئی نسخہ
پوچھا نہیں، قرآن کی کوئی ایک کتاب نہیں موجود تھی، لیکن ایک معصوم بچے کو بلایا اور اس سے کہا بیٹا پڑھو اس قرآن سے۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن جب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھا اور اس بچے سے کہا پڑھو اس آیت کو، اس بچے نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور دور تک پڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد مولانا نے پوچھا کہ یہاں پر نہ قرآن ہے، نہ قرآن کی کوئی کتاب ہے، نہ عربی کی کوئی کتاب ہے، نہ اردو کی کوئی کتاب ہے، کتاب نہ ہونے کے باوجود ان بچوں کو کیسے تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو وہاں کے ایک عالم صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حکومت نے پابندی لگا دی کہ کتاب نہیں رکھ سکتے، حکومت نے پابندی لگا دی ہم قرآن نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمارے سینوں میں جو قرآن موجود ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہم ان معصوم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان معصوم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہاں پر اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا دین پھیلا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کو اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے لی ہے۔ اس کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کے ایک حرف میں کوئی بدل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن ایسی جامع کتاب ہے، یہ تو قرآن کا مقدس اور عظمت ہوا۔ اب قرآن کو پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اور ایک نیکی 10 نیکی کے اجر، 10 نیکی کا ثواب، ایک نیکی کے ثواب 10 نیکی کے ثواب کے برابر ملے گا۔ جس شخص نے بھی قرآن کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اس کے حلال کو حلال جانا، یقین جانیے ایک حرف پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں اور 3 حرف کو ہی پڑھے گا تو 30 نیکی ملے گی، اور 30 نیکیوں کو آپ اس کو 10 سے ضرب کیجئے کتنی نیکیاں ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ یہ بیان۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے امت میں سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، قرآن کی عظمت کو اپنے دل سے لگانے والے ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے اندر سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ قوما آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو سربلند کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو پستی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو سیکھیں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے بلند مقام عطا فرمائے گا اور ہم کو سربلندی عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر سربلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت ہمارا نام ہے ہمارا ہاتھ میں دے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، لوگ میدان محشر کے اندر کھڑے ہوں گے، اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میدان محشر عرفات کے میدان میں قائم کی جائے گی۔ پوری دنیا کو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے آخرت تک کے جتنے لوگ ہوں گے وہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اللہ رب العزت کا عرش الہی لگے گا اور اللہ رب العزت عرش الہی پر جواب روز ہوں گے، اور اس کے بعد وہاں پر اللہ رب العزت اس منظر کو بیان کر رہے ہیں
کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پر حافظ قرآن کو بتلایا جائے گا، جس شخص نے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، تیرا آخری مقام و مرتبہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، نمازوں کی پابندی کی، روزے کو رکھا، زکات کو ادا کیا، حج کیا، اگر حج اس پر اللہ نے فرض کیا حج کیا، اس طریقے سے جتنے ارکان ہیں زندگی کے اگر اس نے کیا تو حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کے گھر میں جو 10 لوگ جہنمی ہو چکے ہوں گے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما دیا ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن اس حافظ قرآن کی برکت سے، اس حافظ قرآن کی عظمت سے، اس حافظ قرآن کے مقدس ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کے ان 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اپنے بچے کو پڑھایا اور اس بچے نے صحیح عمل کیا، اس بچے نے اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس بچے نے اس کے حرام کو حرام جانا، تو یقین جانیے ماں باپ کو، والدین کو اور گھر میں 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ حافظ قرآن ان 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے اللہ رب العزت سے سفارش کر کے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اب حافظ قرآن کا یہ مقام و مرتبہ ہو گیا، ان کے والدین کو کیا ملے گا؟ ان کے والدین کا مقام و مرتبہ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا بچہ حافظ قرآن ہوا اور اس نے صحیح طریقے سے عمل کیا، اس کو یاد کیا، اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا، تو اس کے والدین کو میدان محشر کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایک ایسا ہار پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ، حافظ قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ بھی بہت اونچا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مقدس گھڑی اور یہ مقدس وقت ہے، آج اس بچے کے اوپر، آج اس بچے کو موقع ملا اور ان کے والدین کو موقع ملا، مدرسے کے ذمہ داران کو موقع ملا اور مدرسے کے ذمہ داران نے محنت کی، اس بچے نے محنت کی، والدین نے محنت کی اور وہ بچہ حافظ قرآن ہوا۔ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں وہ حضرات جو اس مدرسے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو اس مدرسے کے ذمہ داران ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں وہ حضرات، اور اسی طریقے سے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جو ان بچوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے ان بچوں کو حافظ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حافظ قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا، وہ بھی مبارکباد کے قابل ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا سے کوئی کچھ لے کر کے نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو صرف اور صرف اپنا نامہ اعمال لے کر کے جائے گا۔ اگر اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح طریقے سے قرآن اور اسلام کی تعلیم دے گی
بعد ہمارا ذریعہ آخرت بنیں گے، ہمارا ذریعہ نجات بنیں گے، نجات کا ذریعہ یہی بچے بنیں گے۔ ورنہ بننے کے بعد کون کس کو پوچھتا ہے، کون کس کو فرصت ہے؟ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ آدمی آنسو بہایا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا، اس کے بعد کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دلاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کو مجبور کرو، اور ان کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری امت کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں عزیزم حافظ فرزان احمد سلموں سے گزارش کروں گا کہ جو آیتیں بچی ہوئی ہیں وہ تلاوت کر دے، اور حافظ قرآن مکمل ہو جائے۔ میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ بڑے حافظ جی جناب حافظ کمال الدین صاحب دامت برکاتہم، جتنی محنت اور لگن سے مدرسہ وجود میں آیا اور آباد ہوا، اللہ تعالیٰ کا سایہ دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ اور جناب محمد جعفر خان صاحب اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے سائے کو دیر تک قائم و دائم فرمائے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔